میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں، وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنے عیاشی کے لیے. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار، 60 دینار، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا. تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں نہیں نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے. وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے. تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے. اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا. جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، غسل دینے کوئی نہ تھا، دفن کرنے کوئی نہ تھا. یہ ایسی غلط زندگی والا تھا. واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا. اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے. ماں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے. تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا. میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل. اے لوگو، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا. یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے. اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن میں ڈھونڈو. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو. انہ لقول الفصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے. آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا لبیک. اب بدتمیزی کے جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے. کہنے لگا 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری. آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اب اچھا، اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ یہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا. تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے. کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تے قبریں سارے موئے پہ کتھوں آ گئے؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیا، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی. تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا. تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں. بڑا کوئی تکڑا ہے، واپس ہی ٹر گیا.
جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گئے، کہنے لگے ایک غلط ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا، کہنے لگے دوئی بھی ہوگی کہ تری ہو ہی نہ جاوے بھلیا کلمہ پڑھ لائے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری. حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں، حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے تو صحابہ حیران ہوتے، ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں. میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے. میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی. کس قدر بدترین کام. اور میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی. اس نے گھر میں جا کے لگا لی. اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی. کہنے لگے مجھے بھی سنا. تو اس نے سنی. کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے. کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا اس نے دی. تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کے انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں. تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا. کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی. یہ کون ہے؟ کہ میرا استاد ہے. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے، تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں. کہا ہاں بی بی توبہ تو سب کی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراویح میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کر. جس طرح عورتیں نماز پڑھتی تھی. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی تھی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسی. ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے. میں فون پر تھا لائیو. تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے. کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار. ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں وہ کہے گا جاؤ معاف کیا. اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. ندامت کا آنسو اس سے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اس سے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد. اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہم گناہگار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں. کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا. میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے. پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا. تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے. پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا. ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آیا مچھیرا مچھلی لے کے، اس کو بڑی پسند ہے. انہوں نے کہا اس کو 400 دینار دے دو. 400 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیوی شیریں اس کے کان میں کہنے لگی
ایک مچھلی پہ 400 دینار دے دیے تو سارا خزانہ خالی ہو جائے، تو اسے پیسے واپس لو۔ کہا میں بادشاہ، میں واپس کیسے لے سکتا ہوں؟ کہا اس سے پوچھو مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ اگر کہے یہ نر ہے تو کہنا بھئی ہمیں تو مادہ چاہیے تھی، ہمارے پیسے واپس کرو، مچھلی اپنی لے لو۔ اگر کہے یہ مادہ تو کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، تو مچھلی واپس لے لو، پیسے دے دو۔ تو اس نے اس کو واپس بلایا، انہوں نے کھڑک گئی، کچھ ہو گیا۔ کہا بھئی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ اس نے کہا 400 اور دے دو، 4000 اور 400 نہیں 4000 دینار کہہ گیا۔ تو اس نے وہ گانٹھ لگائی، جب چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو تپی بیٹھی تھی، کہنے لگی دیکھیا کہ ڈب نامراد کنجوس ہے، اسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لیا، بلو تجھے 8000 دینار ایک کم مل گیا تھا، تیری 7 پشتوں کو کافی تھا، تو نے کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ ان کا 4000 اور دے دے۔